بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر اور قطر کے دورے پر آئے ہوئے افغانستان کے صدر کے مابین باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ افغانستان کے صدر نے ان کے ملک کے اندر بحالی امن کے معاملے میں ریاست قطر کے رول اور اس کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اور نگورنو قرباخ میں آذربائیجان کی فوج کے ہاتھوں آج آرمینیا کی فوج کے مزید 21 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے افغانستان کے صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں لیڈروں کے مابین باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ ملاقات کے آغاز میں صاحب اسم و امیر نے افغانستان کے صدر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران کو خوش آمدید کہا اور اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ افغانستان کے صدر نے بھی قطر میں ان کے پرجوش خیر مقدم کی تعریف کی اور صاحب اسم و امیر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے تعلقات کی اہمیت کو سراہا۔ صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی نے قطر میں افغان امن مذاکرات کی میزبانی کی تعریف کی اور افغانستان کے اندر دائمی امن کی بحالی کے لیے ریاست قطر کی کوششوں اور اس کے رول کو بھی سراہا اور صاحب اسم و امیر کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات میں قطر اور افغانستان کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ افغانستان کے اندر سیکیورٹی، استحکام اور امن قائم کرنے کے لیے حال ہی میں دوحہ میں جو افغان امن مذاکرات شروع کیے گئے ہیں ان کی پیش رفت کے بارے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ آج کی اس ملاقات میں قطر کی کابینہ کے وزراء اور افغانستان کی جانب سے صدر اشرف غنی کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران شریک ہوئے۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دیوان امیری میں افغانستان کے صدر اور ان کے وفد کے ممبران کے اعزاز میں استقبالیہ بھی دیا، جس میں شیوخ اور کابینہ کے وزراء نے شرکت کی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے افغانستان کے صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ دوحہ میں جاری افغان مذاکرات کی روشنی میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت میں باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ دریں سیاسی مبصرین نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان کے اندر 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جاری کشیدگی کا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ سیاسی مبصرین نے امن کے حصول کے لیے کوششوں کو بدستور جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور افغانستان کے گروپوں کے مابین مذاکرات کے لیے ریاست قطر کی میزبانی اور کوششوں کی بھرپور تعریف کی ہے۔ ادھر کابل میں آج طالبان اور افغان امن مذاکرات کاروں نے ملک کے اندر جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے گزشتہ ماہ دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات میں کسی قسم کی خرابی کے خطرے سے بچنے کے لیے ایک باقاعدہ ضابطۂ اخلاق پر اتفاق کیا ہے۔ ریاست قطر نے افغانستان کی مشرقی ریاست لغمان کے گورنر کے قافلے پر کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ آج صبح وزیر ادارتی ترقی، محنت اور سماجی امور یوسف بن محمد العثمان فخرو سے افغانستان کے قائم مقام وزیر اقتصادیات کریمہ حامد فریابی نے ملاقات کی، جو افغانستان کے صدر کے ہمراہ قطر کے دورے پر آئے ہوئے وفد میں شامل ہیں۔ ملاقات میں مشترکہ تعاون، خاص طور پر ایمپلائمنٹ سے متعلق معاملات اور انہیں سپورٹ کرنے اور حل کرنے کے بارے میں تجاویز زیر بحث آئیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی جانب سے قطر کے اندر مختلف قومیت کے پبلک اسکولوں کے 110 اساتذہ کو اعزازات دیے گئے ہیں۔
ان اساتذہ کو تقریباً 30 سال سے قطر کے اندر تعلیمی خدمات انجام دینے اور مستقبل کی جنریشنز کو پروان چڑھانے کے سلسلے میں ان کی کوششوں کے اعتراف میں ان اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی کے نگران سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ کمیٹی نے قطر ترقیاتی فنڈ QDF کے تعاون سے آج سے غزہ کی پٹی کے غریب خاندانوں میں نقد امداد تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر خاندان کو $100 کی فوری نقد امداد دی گئی ہے اور اس سے 1 لاکھ فلسطینی خاندان مستفید ہوں گے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 251 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 233 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 8 افراد بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے۔ وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس کے مزید 229 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,23,893 ہو گئی ہے۔ آج صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ایگزیکٹو بورڈ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں شامل قطری وفد کی قیادت ڈاکٹر حنان الکواری نے کی۔ ریموٹ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے گئے اس خصوصی اجلاس میں عالمی سطح پر کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں کووڈ-19 سے متعلق دیگر کئی اہم موضوعات بھی زیر بحث آئے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قائم کیے گئے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے چیئرمین اور حمد میڈیکل کارپوریشن میں متعدی امراض کے شعبے کے نگران ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ وزارت صحت نے فیصلہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین قطر میں رہنے والے تمام لوگوں کو فری آف کاسٹ یعنی بغیر معاوضے کے مہیا کی جائے گی۔ انہوں نے آج اپنے ایک بیان میں واضح کیا کہ وزارت صحت اس امر کو یقینی بنائے گی کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کی ویکسین وافر مقدار میں موجود ہو۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابتدا میں ہر کسی کو یہ ویکسین فراہم کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ پوری دنیا میں اس کی اشد ڈیمانڈ ہے۔ بہرحال یہ ویکسین ہفتوں یا چند مہینوں کے اندر دستیاب ہو جائے گی۔ شام کے صدر بشار الاسد نے اپنے ترک ہم منصب طیب اردوغان پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے آرمینیا اور آذربائیجان کی فوجوں کے درمیان جاری خطرناک لڑائی کے لیے اکسایا ہے۔ آج ایک انٹرویو میں صدر بشار الاسد نے یہ بھی کہا کہ ترکی شام سے عسکری پسندوں کو نگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں بھیج رہا ہے، جبکہ ترکی نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ ادھر شام میں سرگرم کارکنان نے کہا ہے کہ ملک کے شمال مغربی شہر الباب میں، جس پر ترکی کا کنٹرول ہے، آج ایک ٹرک بم دھماکے میں کم از کم 14 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نگورنو کاراباخ میں آرمینیا کی حکومت کے افسران نے کہا ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ لڑائی میں آرمینیا کی فوج کے آج مزید 21 سروس مین ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد دونوں ملکوں کے مابین ستمبر کی 27 تاریخ سے جاری لڑائی میں آرمینیا کے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد 244 ہو گئی ہے۔ دری اثنا برطانیہ اور جرمنی کی حکومتوں نے نگورنو کاراباخ کے اندر اور گرد و نواح کے علاقے میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے اور تمام پارٹیوں سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد مذاکرات شروع کریں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل سے آج صبح ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ گزشتہ ہفتے یورپی یونین کی سربراہی کانفرنس میں جو فیصلے کیے گئے تھے وہ ترکی اور یورپی بلاک کے تعلقات کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے ترکی اور یونان کے درمیان موجودہ کشیدگی کی وجہ سے اس خطے میں فوجی واقعات اور ممکنہ خطرات پر قابو پانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان رابطوں کے طریقہ کار پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں دونوں ممالک کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی بھی سراہا ہے۔ اور آج امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آج ٹوکیو میں ایشیا کے اندر امریکہ کے قریب ترین اتحادی ممالک جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کی، جس میں بقول پومپیو کے چین کے خطرناک اور بڑھتے ہوئے علاقائی اثر و رسوخ کے بارے میں
ان ممالک کی حمایت میں اضافہ کرنے سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ مائک پامپیو اپنے اس دورے میں منگولیا اور جنوبی کوریا بھی جانے والے تھے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد یہ دورہ مختصر کر دیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر اور قطر کے دورے پر آئے ہوئے افغانستان کے صدر کے مابین باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ افغانستان کے صدر نے ان کے ملک کے اندر بحالی امن کے معاملے میں ریاست قطر کے رول اور اس کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 229 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,23,893 ہو گئی ہے۔ اور نیگورنو کاراباخ میں آذربائیجان کی فوج کے ہاتھوں آج آرمینیا کی فوج کے مزید 21 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔ بسم اللہ الرحمن